فرمائیے کہ آخری بار ملتان کب گئے تھے آپ؟ ملتان مجھے ابھی میں پچھلے ماہ میں وہاں تھا ملتان میں. تو وہاں کی ادبی سرگرمیوں کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ جی وہ ادبی کافی عرصے کے بعد آپ کا وہاں جانا ہوا ہوگا. جی ہاں بہت عرصے کے بعد میں گیا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ادبی علم کو، جی جو بہت کم ہیں لوگ. ورنہ وہاں جو پہلے جو ادبی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں جی وہ مجھے اب نظر نہیں آئیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو اگلی نسل جو ہے ہماری، جو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ بیٹھکیں رہتی، یقیناً فکری تہذیب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تاکہ وہ جو ہے نا اس ادبیات کے سلسلے کی آبی آری ہو سکتی، پودے جو ہیں وہ ان پہ پھول کھل سکتے. نئی جو نسل ہے ہماری، وہ ہے تو صحیح، چل تو رہا ہے معاملہ، لیکن اس میں یہ ایک کمی ہے کہ ادب کے نام پر میں نے یہ دیکھا کہ کسی جگہ کوئی ایسی بیٹھک نہیں ہے جہاں جائے آدمی اور بیٹھے اور سب سے ملاقات ہو جائے. جی جی. تو پاکستان کے تو ہر شہر کی ادبی فضا جو ہے وہ مختلف آپ نے دیکھا ہوگا. کراچی کی اپنی ایک فضا ہے، لاہور کی اپنی ایک فضا ہے، اور تمام شہروں کی فضا ہے، لیکن دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ صورتحال کچھ بہتر ہو جائے. تو یہ فرمائے گا کہ آپ کے نزدیک شاعری جو ہے کیا علاج غم دل بھی ہوا کرتی ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ علاج غم دل ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہے تو میں اسے ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ اس قدر خوبصورت انداز میں آپ کے دل کو چھوتی ہے، غزل ہو، نظم ہو، قطعات ہو، یا کوئی ایک شعر ہو، ایک مصرع بھی ہو، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو جاتے ہیں، تو بس وہی آپ کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے بات. جی جی. تو یہ ضروری ہے، اور میں اس بات کو مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں شاعری کا یا اس شخص کا جو شعر کہتا ہے، اس میں بالکل مقصد ہوتا ہے، اور پیغام بھی ہوتا ہے اس میں، اور پیغام ہونا چاہیے. جی ہاں، اس لیے کہ بڑے بڑے انقلابات ایسے آئے ہیں کہ جس میں شعرائے کرام کا جو ہے وہ سلسلہ اور ان کا جو حصہ رہا ہے، اور وہ جو پیش رہے ہیں اور علم اٹھا کے آگے بڑھے ہیں، تو وہ ساتھ نظر آتا ہے کہ اس میں پیغام بھی ہوتا ہے، اور راہ راست بھی دکھانے ہوتا ہے اسے. اور ظاہر ہے کہ اپنی زبان جو ہے اس کی بھی ترویج ہوتی رہتی ہے. جی. آپ ڈیلس میں مقیم ہیں امریکہ میں، اور وہاں پر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں، چاہے وہ ادبی محافل ہوں یا نجی محافل ہوں. تو یہ فرمائے گا کہ جب آپ وہاں پہ ادبی محافل منعقد کیا کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیسی فضا پاتے ہیں؟ وہ بڑی لاجواب فضا ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں کی نسبت. اس لیے کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ جو اردو ہے ہماری زبان، اردو کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ ایسی محفلیں ہونی چاہیے جہاں وہ اور ان کے بچے وہ پنپ سکیں، اور اردو سے ان کی جو ہے نا وہ روشناس ہو سکیں. تو اس کے لیے تمام لوگ، چاہے وہ ہمارے پاکستان سے ہوں، چاہے وہ بھارت سے، بنگلہ دیش سے، یا ممالک سے ہوں، جو اردو جانتے ہیں وہ مشاعروں میں بھی ضرور آتے ہیں. اور بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، بعض اوقات کے ایسی دکان پہ گئے ہیں ہم کوئی چیز لینے کے لیے، اور وہاں وہ ایک یعنی بھارت سے اس کا تعلق، اور وہ کہ بھئی بتائیے کہ ہم کو مشاعرہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، مشاعرہ کیجئے. تو یہ وہ لوگوں کا اس طرح کہنا اس بات کی غمازی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں یہ محفلیں ہوتی رہیں. وہاں پر ڈیلس ہو، چاہے ڈیلس کے علاوہ اور جو شہر ہیں، ورجینیا ہے، ڈی سی ہے، اور
وہاں شعراء بھی ہیں، اچھے شاعر ہیں. پاکستانی شعراء جی ہاں انٹرنیشنل اسے کہا جاتا ہے، جی بین الاقوامی. تو بین الاقوامی میں ابھی پچھلے دنوں ایک مشاعرہ ہوا ہے جی وہاں ڈیلس میں، تو اس میں بھارت سے بھی آئے ہوئے تھے کچھ لوگ اور شعراء، اور ہمارے یہاں سے بھی، ہم پاکستانی تو ہم تھے وہاں موجود تھے، اور اسٹیٹس کے مختلف شہر جو ہیں جس طرح کیلیفورنیا ہے یا شکاگو ہے یا آپ کا ورجینیا ڈی سی ہے، اور ادھر سے ڈیلس ہو گیا، ہیوسٹن کے کچھ آ گئے تھے. تو یہ کچھ لوگ آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پشتو کا شاعر بھی اس میں ایک آ گیا. وہ اتفاقاً آئے ہوئے تھے اپنے لوائقین کے پاس، تو ان کو بھی مدعو کیا گیا اور وہ آ گئے، تو ان سے پشتو میں سنا گیا. بنگالی تھے تو ان سے بنگلہ میں سنا گیا. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے. پوروی زبان میں بھی سنے ہم نے. تو یہ اس طرح ہے کہ سارے جس طرح ایک ماحول گھریلو قسم کا ہو گیا سٹیج پر، جی جی جی، تو سب نے ایک دوسرے کو وہ داد بھی دی اور لوگوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. یہ بڑا خوبصورت ایک ماحول بن گیا. یہ تو بڑی انوکھی بات آپ نے بتائی. میں سمجھتی ہوں کہ دیگر لوگوں کو بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے. آپ کی نظموں کے اندر بھی ہم نے ایک فضا محسوس کی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک نظم ہمیں سنائی تھی نام بنام، اور بھی اگر آپ کچھ نظمیں ہمیں سنائیں. اچھا میں نظم پیش کیے دیتا ہوں جناب علی. اچھا ڈھونڈنے میں اگر کچھ وقت آپ کو لگتا ہے میرے خیال میں پھر جی میں نے رکھ دی تھی اے دل آوارہ، ایک نظم بڑی خوبصورت تھی آپ کی. جی میں وہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ناظرین تک بھی وہ نظم پہنچے آپ کی. جی میں حاضر ہوں، میں بالکل ناظرین کے لیے تو بیٹھا ہوں.